ہر حال جادو برحق ہے، یعنی جادو ایک اثر رکھتا ہے۔ برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہے، ہرگز نہیں، بلکہ جادو تو کفر ہے، جادو تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن لوگ بہت سے اور کبیرہ گناہوں کی طرح اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، کس قسم کی تکلیف ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو عموماً دشمنی یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے، کوئی بدلہ لینے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ مارا جائے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور روح کی تکلیف کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے عام روزمرہ زندگی میں بھی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ چونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے ہیں، اس لیے اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ روح، اس کا اثر روح تک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے، کوئی کلام یا کچھ ایسے عملیات، تو اس کا اثر جسم تک بھی جاتا ہے، اور اس طرح انسان جادو کے اثر سے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بہت سے مذموم مقاصد ہوتے ہیں، بعض اوقات والدین اور اولاد میں، یا شوہر بیوی میں، یا دوستوں میں لڑائی جھگڑا اور ناچاکی پیدا کی جاتی ہے، اور باہم پیار محبت کے رشتوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جادو کی علامات کیا ہیں، کس کو کیسے پتا چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی ان یوزول سی کنڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی انسان اسی روٹین میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہی صبح اٹھنا، کھانا پینا، روزمرہ کے معمولات، لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کیونکہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہیں، سستی یا گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر کنسنٹریشن کا نہ رہنا، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، بعض اوقات عبادات میں بالکل دل نہ لگنا، اور بغیر کسی ظاہری بیماری کے یا بغیر کسی ظاہری جسمانی بیماری کے انسان کے اندر بیماری کی کیفیت محسوس ہوتے رہنا، بعض اوقات ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی خون کے چھینٹے اور کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں گھروں میں دیکھی جاتی ہیں، بعض اوقات خاوند بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان میں جدائی تک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی وقت انسان کے اندر پائی جائے تو انسان فوراً شک کرے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا، کیونکہ آج کل یہ وبا بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا شخص اس وہم میں گرفتار ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا